الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم العطايا قدر البلايا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب مل کر ایک مرتبہ نماز پر درود شریف بآواز بلند پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو کتابیں صحیفے عطا فرمائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شریعت دین عطا فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام کو امتیں بھی عطا فرمائی۔ ان ساری چیزوں کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ اہل سنت والجماعت کا
بلکہ پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے نبوت کا آغاز ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن یہ بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے یہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، دین اسلام، یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں. اسی طرح ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کتابوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کتاب اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک ہے. تمام شریعتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ شریعت اور محبوب شریعت وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ امت اور سب سے زیادہ محبوب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تمام ادیان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ دین، محبوب دین اسلام ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک 3 سپارہ سورہ آل عمران میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کو دین اسلام ہی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص دین اسلام کے سوا کسی اور دین کی بات کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص دنیا میں بھی خسارے میں تو ہوگا ہی ہوگا، آخرت میں بھی وہ بہت بڑے خسارے میں ہوگا. محترم سامعین، دین اسلام اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے. بلکہ میں اپنے تخیل میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیالات کے مطابق اللہ کو دین اسلام ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں، صحابہ کی زندگی، اہل بیت اعظام کی زندگی. اللہ رب العزت نے دین پر آنچ نہیں آنے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف آئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تکالیف، پریشانیاں، ان کی قربانیاں ہوئیں، اہل بیت اعظام قربان ہو گئے، لیکن دین اسلام پر آنچ نہ آنے دی. اسی دین اسلام کی خاطر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار تکالیف، آزمائشیں اور پریشانیاں آئیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں میرے اوپر آئیں، کیونکہ میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور مجھ سے زیادہ محبوب اللہ کو دین ہے. اللہ چاہتے یہ ہے کہ اس دین کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، کوئی حرف نہ آئے. اور اسی دین کے لیے پھر صحابہ کرام نے بھی قربانیاں دی، اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی قربانیاں دی. تو یہ دین اسلام اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. گزشتہ جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 واقعات آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ اخلاق کے ذریعے کی، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دکھ، تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آئیں. خاص طور پر مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، اور پھر مدنی زندگی ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی، اہل بیت اعظام کی، دکھوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بھری پڑی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی اور دین اسلام پھیلا پھولا، لیکن یہ کہنا کہ دین اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ صرف اخلاق کے بلبوتے پر یہ دین اسلام پھیلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ پر یہ دین اسلام پھیلا ہے، اور تعداد تھی صرف 150 سے 200۔ اب دیکھیے پھر مدینہ تشریف لے گئے، 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، مسلمان صحابہ کرام کی تعداد ہی 313 ہے۔ تو یہ دین اسلام پھلتا پھولتا رہا، لیکن دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اہل بیت اخلاق کے ذریعے سے۔ ہاں، جب کہیں کفار نے مسلمانوں کے اوپر حملے میں پہل کی یا ظلم و ستم حد سے بڑھا، پھر مسلمانوں نے جہاد کو اپنایا، پھر تلوار کو اٹھایا۔ جب تک کفار کی طرف سے پہل نہ ہوئی، مسلمانوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ بدر میں دیکھیے کفار مکہ سے چلے اور مدینہ کے لگ بھگ پہنچے۔ احد میں دیکھیے کفار مکہ سے چلے اور احد کے میدان میں پہنچے۔ غزوہ خندق میں دیکھیے، غزوہ احزاب میں دیکھیے کفار مکہ سے چلے اور مدینہ پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خندق کھودنا پڑی۔ تو جس جنگ میں بھی دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اہل بیت اعظام نے کبھی بھی پہل نہیں کی، پہل ہمیشہ کفار نے کی، مسلمانوں نے تو اپنا دفاع کیا۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دعوت و تبلیغ یا دعوت و جہاد دونوں کو لے کر چلے، اور ان دونوں کی وجہ سے دین اسلام پھلتا پھولتا رہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اہل بیت نے اپنے اخلاق کو سب سے پہلے رکھا، اور پھر یہ دین اسلام سے ایمانوں میں پھیلا۔ 1-2 صحابہ کرام کے واقعات سنا کے بات میرے خیال میں مکمل ہو جائے گی۔ جس صحابی کا بھی آپ دین اسلام کو قبول کرنے کا واقعہ دیکھیں گے سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے، چونکہ یہی صحابہ دین اسلام قبول کرنے سے پہلے دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، شراب نوشی میں مبتلا تھے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی، اور یہی صحابہ پھر ایسے ہیں جس کی قرآن میں اللہ تعریف فرما رہا ہے، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرما رہے ہیں، ان کے لیے پھر جنت کی بشارتیں ہیں، جنت کی خوشخبریاں ہیں، قرآن میں جا بجا اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ تو ہم نے ان کی کفر کی حالت کو نہیں دیکھنا، اسلام کی حالت کو دیکھنا، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت اعظام نے جب دین اسلام قبول کیا ان کے اوپر کیا کیا تکالیف اور آزمائشیں آئیں۔ مجھے اور آپ کو تو ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا، صحابہ اور اہل بیت کو ایسے نہیں، بڑی محنتیں، مشقتیں، تکالیف، پریشانیاں، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، تبھی تو ان کو قدر تھی۔ مجھے اور آپ کو ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا، قدر ہے ہی نہیں۔ 70 سال کا بوڑھا آپ سن لیں وہ کلمہ صحیح پڑھ نہیں سکتا، اس کے زبر زیر کے اوپر اس کی توجہ ہے ہی نہیں، اس کو پڑھنا آتا ہی نہیں کہ لفظ کو معروف کیسے پڑھنا ہے اور مجہول سے کیسے بچنا ہے۔ کیوں؟ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا، اس لیے قدر نہیں۔ ایک ایک صحابی آپ غور فرمائیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیسے محنتیں، مشقتیں، تکالیف، پریشانیاں اٹھائیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، قافلے کے ساتھ ملک شام گئے، رومی فوجیوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھی ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو رومی بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کو درخت پر لٹکا دو اور تیروں کی بارش اس انداز میں کرو کہ کوئی تیر ان کو لگے نہ، قریب سے گزر جائیں اور خوف و ہراساں پیدا کیا جائے، یہ کیفیت ہو تاکہ یہ
کلمہ چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیں۔ ایسے ہی کیا گیا، لیکن عبداللہ بن حذافہ عزم و ہمت کا پیکر تھے، صبر و استقامت، جرأت و استقامت کا پہاڑ تھے۔ ان کے پے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ رومی بادشاہ نے کہا اس کو لایا جائے، عبداللہ بن حذافہ کو قید کر کے لایا گیا، کھڑا کیا گیا، ان کے سامنے لکڑیاں اکٹھی کی گئی، آگ جلائی گئی، اوپر کڑھایا رکھ دیا گیا، تیل ڈال دیا گیا، تیل ابل رہا ہے، عبداللہ بن حذافہ سامنے کھڑا۔ دو مسلمانوں کو لایا گیا، ایک کو عبداللہ بن حذافہ کے سامنے اس ابلتے کڑھائی میں ڈالا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ کی چیخ نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا تمہیں مہلت ہے، تم سوچ لو، اگر فیصلہ بدل سکتے ہو تو بدل لو، ورنہ انجام آپ کے سامنے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو مہلت دی گئی، بادشاہ چلا گیا۔ سوچو بیچار میں گم عبداللہ بن حذافہ، اسی دوران آنکھوں سے آنسو جاری۔ رومی فوجی یہ منظر دیکھ رہے، بادشاہ کے پاس بھاگ کر گئے، بادشاہ سلامت۔ عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لگتا ہے فیصلہ بدل لے گا، معافی کی درخواست کرے گا۔ بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ کو طلب کیا اور پوچھا بھی کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن حذافہ سمجھ گئے، کہا ہے بادشاہ یہ مت سمجھنا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تم جو سمجھ رہے ہو، جو سوچ رہے ہو، یہ غلط ہے۔ میں نے اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں یا میں فیصلہ بدلنا چاہتا ہوں، نہیں۔ کہا ہے بادشاہ سنو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، یہ ابلتا کڑاہا جیسے ہی ڈالا جائے گا یہ میری جان ختم۔ میں رو اس لیے رہا ہوں، کاش میری سینکڑوں جانیں ہوتی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دیتا، میں ایک جان پر رو رہا ہوں۔ میرے آنسو اس لیے نکل رہے ہیں، کیوں؟ جس کو شاعر کیا کہتا ہے، محمد کی غلامی میں ہمیں دینا فنا مولا، جو ٹوٹے سانس کی ڈوری زباں پر ہو مصطفیٰ مولا۔ سکتنا ہے زباں میں بھی خرد کو بھی نہیں طاقت، بھلا کیسے بیاں کرتا مقام وجہہ مولا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عزم و ہمت کے پیکر تھے۔ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا، استقامت دیکھی، یہ جذبہ دیکھا، بادشاہ نے کہا اچھا سنو، پھر تم میرے سر کو بوسہ دے دو، تم بھی آزاد، تمہارے یہ سارے ساتھی بھی آزاد۔ عبداللہ بن حذافہ سوچو بیچار میں پڑ گئے کہ کہیں یہ کام خلاف شریعت نہ ہو، شرک کی طرف نہ چلے جائیں۔ سوچو بچار کے بعد جب شرع صدر ہوا تو پھر سوچا بھی اگر بوسہ دینے سے ساتھیوں کی جان بچ جاتی ہے تو یہ میرے خیال میں کوئی خلاف شرع کام نہیں۔ عبداللہ بن حذافہ نے بادشاہ کے سر کو بوسہ دیا، بادشاہ نے چھوڑ دیا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ پورا قافلہ واقعہ جا کے سنایا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دیا اور تمام صحابہ اکرام کے لیے حکم جاری کر دیا، باری باری آتے جاؤ، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دیتے جاؤ۔ جس صحابی کی بھی بات کر لیں، عزم و ہمت کا پیکر تھے، صبر و استقامت، جبر و استقامت کا پہاڑ تھے۔ زمین ہل سکتی تھی لیکن صحابہ اکرام اپنے ایمان سے نہ ہل سکتے تھے، ایمان ان کی جان سے نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، نومولود بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بچپن سے جوانی تک چچا نے کفالت کی اور خوب اچھے طریقے سے کفالت کی۔ جب میں جوانی کو پہنچا تو چچا جان نے غلام، اونٹ، بکریاں، ساز و سامان، گھر بار ہر چیز دے کر بے نیاز کر دیا اور ایسی زبردست کفالت کی کہ بچپن سے جوانی تک کبھی بھی باپ کے سائے شفقت کی کمی نہ محسوس نہ ہو۔
فرماتے میں جوان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، گھر گھر در درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ رہا ہے، دعوت و تبلیغ کی آواز لگ رہی ہے۔ فرمایا ہم مدینہ کے دور دیہات میں رہتے تھے، ہمارے بھی قرب و جوان میں آواز پہنچی، ہمارے بھی گھروں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کی، دعوت و توحید کی آواز پہنچی۔ فرماتے جیسے جیسے میرے دل میں آواز پہنچتی، میرا دل روز روشن کی طرح روشن ہوتا چلا گیا، لیکن میں چچا کے خوف سے اس کا اظہار نہ کر پاتا تھا، اور میں اسی انتظار میں تھا کہ ہو سکتا ہے چچا کا دل بھی نرم ہو جائے اور وہ بھی اسلام قبول کر لے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اچھے وقت کے انتظار میں تھا، یہاں تک کہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ مکہ کے بعد میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب مجھے رہا نہیں جا رہا۔ میرے چچا جان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے، مجھے بلایا اور پوچھا بھی تم اسلام کے متعلق کیا رائے رکھتے ہو؟ تو جیسے ہی پوچھا تو میں خاموش ہو گیا، تو میری خاموشی میرے چچا جان سمجھ گئے۔ بس جیسے ہی میری خاموشی سمجھے، میرے چچا کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور کہا اے بھتیجے سنو، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو یاد رکھو اونٹ بکریاں گھر بار غلام ساز و سامان سب کچھ چھین لوں گا، اس کے ساتھ ساتھ تیرے بدن پر جو کپڑا ہے وہ بھی چھین لوں گا، حتیٰ کہ تیرے پاؤں میں جو جوتے ہیں وہ بھی لے لوں گا۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جملہ سنا میرے تن بدن میں بھی آگ لگ گئی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا چچا جان پھر سنو، جب تم نے اعلان کر ہی دیا ہے، میں ایمان کی خاطر گھر بار مال دولت غلام اونٹ بکریاں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اب ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا، تجھے یہ مال و دولت مبارک ہو، مجھے کملی والے کا کلمہ مبارک ہو۔ کیوں؟ قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، اللہ کا کرم ہے عنایت حضور کی، دو لفظ ہے خلاصہ عرفان و آگہی، وحدانیت خدا کی رسالت حضور کی۔ بھر لی ہے ہر گدان سعادت سے جھولیاں، بھر لی ہے ہر گدان سعادت سے جھولیاں، نگری رہے ہمیشہ سلامت حضور کی۔ اس سے بڑی قسمت اور کیا ہوگا؟ بس یہ کہا، چچا نے جیسے دھمکی دی، وہیں کھڑے کھڑے تاریخ میں لکھا، کپڑے اتارے جوتا اتارا، مادرزاد ننگے اپنے گھر ہے۔ ماں نے پوچھا آنکھیں بند کر لکھا خیریت؟ کہا اب میں ایمان لا چکا ہوں، اب میں موحد ہو چکا ہوں۔ جس کے جرم میں میرا چچا جان نے سب کچھ چھین لیا۔ ماں نے کہا اب کیا خواہش ہے؟ کہا مجھے ستر پوشی کے لیے کپڑا دے دیجئے۔ ماں نے کمبل دیا، دو حصے کیے، ایک نیچے باندھا ایک اوپر لیا، اور آستانہ نبوت کی طرف چل دیے۔ مسجد نبوی پہنچے، دروازے پہ دستک دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ پہلی بار دیکھا ایسے شخص کو، کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہوں، آپ کے دیدار کا متمنی ہوں، یتیم مکہ کے جلووں کا طالب ہوں۔ جس کو شاعر نے اپنے انداز میں یوں کہا ہوگا، محمد کا نہ در ملتا تو یہ دیوانے کہاں جاتے، محمد کا نہ در ملتا تو یہ دیوانے کہاں جاتے، کلی دل کی بجانے کو یہ مستانے کہاں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا حال رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اصحاب صفہ میں شامل کر دو۔ عبداللہ ذوالبجادین اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ آواز اونچی تھی، جب قرآن پڑھتے تھے آواز اونچی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ حاضر خدمت، عبداللہ ذوالبجادین قرآن کی تلاوت کر رہے، آواز اونچی ہوتی چلی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہیں سمجھا دیجئے، یہ اونچا پڑھتے ہیں قرآن، ہماری عبادت میں خلل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس دیوانے کو چھوڑ دو،
یہ دین اسلام کی خاطر، اللہ رسول کی خاطر گھر بار سب کچھ چھوڑ آیا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ اور اس کا رسول اس کے ہر حال پہ خوش ہے۔ دین اسلام کی خاطر جب ہم اپنا تن من دھن سب کچھ لگائیں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، اللہ کے محبوب بنیں گے۔ پھر ایک جہاد میں عبداللہ ذو البجادین شریک تھے، فتح مکہ کے بعد غزوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما، عبداللہ ذو البجادین بھی تشریف فرما۔ عبداللہ ذو البجادین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجیے کہ یہ میرا جسم اللہ کی راہ میں کام آ جائے، شہادت کی دعا کر دیجیے، بڑی خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے درخت ہے، چھلکا اتار کر لاؤ۔ عبداللہ ذو البجادین دوڑتے ہوئے گئے، چھلکا اتار کر لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بازو پہ وہ چھلکا باندھا اور پھر کہا اے اللہ، میں نے کفار پر ذو البجادین کا خون حرام کر دیا ہے۔ جب یہ جملہ کہا عبداللہ ذو البجادین ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ میں تو شہادت کا متمنی ہوں، آپ نے کفار پر میرا خون حرام کر دیا، اب مجھے شہادت کیسے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاد میں شریک ہو، اب اگر تم بخار کی حالت میں بھی فوت ہو جاؤ گے تب بھی تم شہادت کا درجہ پاؤ گے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان اپنی زبان مبارک سے نکالا۔ ہمارا ایمان عقیدہ، کائنات کی ہر بات ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بس پھر ایسے ہی ہوا، اسی غزوہ میں شریک تھے، عبداللہ ذو البجادین بیمار ہوئے، بخار ہوا انہیں، اور اسی بخار کی حالت میں فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو گئی، شہادت کا مقام اور درجہ پایا۔ لیکن اللہ نے نوازا تو کیسے نوازا؟ تدفین کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، قبر کھود دی گئی۔ مؤثر اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ ہے، قبر تیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تاریخ میں لکھا یہ پہلے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، تشریف فرما ہوئے، اور اس میت کو اٹھانے والے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ ذو البجادین کی میت کو اٹھائے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہا یا ابا بکر یا عمر ادبن الی اخیکما، اے ابو بکر و عمر اپنے اس بھائی کو ادب سے قبر میں اتارنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں تشریف فرما، میت دینے والے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما چراغ اٹھائے ہوئے مؤذن اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جب ان کو قبر میں رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، اے باری تعالی آج شام تک جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے ہیں میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ خواہش کرنے لگے یا رسول اللہ کاش عبداللہ ذو البجادین کی جگہ ہم قبر میں ہوتے اور آپ ہمارے لیے یہ دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے۔ جس صحابی کی بھی بات کر لی جائے وہ عظیم سے عظیم تر ہے، لیکن ان کو یہ جو عظمتیں ملی، یہ جو رفعتیں ملی، یہ جو مقام ملا، یہ جو مرتبہ ملا، وہ دین پر محنت کرنے کی وجہ سے ملا۔ دین پر انہوں نے محنت کی، آج وہ بھی زندہ، ان کے نام زندہ، ان کا کردار زندہ، ان کی گفتار زندہ، ان کے احوال زندہ، ان کا تذکرہ آج بھی ہو رہا، قیامت تک بھی ہوتا رہے گا۔ مسلمان کی پہچان دین پر محنت کرنے کی وجہ سے ہے۔ جب ہم دین پر محنت نہیں کریں گے اس دنیا سے چلے جائیں گے، نام و نشان ختم، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہوگا کون تھا، کیا تھا، کیسے تھا۔ ہم اعمال پر محنت کریں گے تو سرخرو ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اگر مال پر محنت کریں گے تو پھر قارون والا حال آپ کے سامنے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، صحابیت، وقت کم ہے ورنہ ایک صحابیہ کا بھی واقعہ سناتا تو بات ذرا پوری ہو جاتی۔ صحابہ اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مفسرین، محدثین، محققین، اولیاء اکرام، جن کے آج تذکرے ہیں، جن کا آج نام لیا جاتا ہے، صرف دین پر محنت کرنے کی وجہ سے ہے۔
میں نے اور آپ نے دین پر محنت چھوڑ دی. آپ دیکھ لیجیے اتنی بڑی مسجد ہے, فجر کی نماز میں چند نمازی ہیں. یہی مسجد ہے, انہی گناہگار آنکھوں نے دیکھا ایک وقت تھا یہی روڈ کے اوپر سر میں بچھا کر جمعہ پڑھا جاتا تھا, نماز پڑھی جاتی تھی, جگہ کم پڑ جاتی تھی. لیکن آج دین پر محنت نہیں, اپنے اپنے گھروں کا حال دیکھ لیجئے کتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں. تو دین پر محنت کریں گے تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے. محنت نہیں کریں گے دنیا گزر جائے گی لیکن ناکامی ہمارا مقدر بنے گی. دین پر محنت کا آغاز ہمیں اپنی جان سے, اپنی ذات سے, اپنے گھر سے, اپنے اہل و عیال سے کرنا ہوگی. کیسے؟ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنی ذات سے کر دیں, اپنے گھر سے کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بستر اٹھا کر جائیں گے تو دعوت و تبلیغ وغیرہ نہیں, وہ تو ایک طریقہ ہے سیکھنے کا, ایک طریقہ بھی. اس انداز میں سیکھ لیں گے تو ذرا آسانی ہو جائے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا مشکل ہے کام, تو کم از کم اپنی ذات سے, اپنے گھر سے, اپنے اہل و عیال سے, بیوی بچوں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اس کا کام شروع کر دیں. نماز کا اہتمام کر لیں, یہی دعوت و تبلیغ ہے. جب بھی کوئی برا کام کرتا ہوا کسی کو دیکھیں, اس کو سمجھا دیں اچھے طریقے کے ساتھ. یہ دعوت و تبلیغ ہے. جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کی توفیق دے.